اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے, کیونکہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا؟ یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تم سے, قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھے ہی رہو گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے. تو اچھا یہ تو بات آ گئی, تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی, یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے, ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی, مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے, اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے, اپنے سے کمتر کو. میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا. میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں, اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے, شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا, ٹھیک ہے نا. میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے, بولو نا, چرسی بھی ہوتے ہیں. بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا, وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا, ہاں رات کو آ جاتا ہے, باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں. ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں, رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم بولو نا نہیں دیتے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا. میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے, وہ بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے, روٹی دوپہر کا کھانا رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے, مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا, لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا آدھا راشن ہم ڈال لیں گے, شادی تو کر لو, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے, اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں, گزارا تو ہو رہا ہے نا. میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں, ساس یہ کرتی ہے ساس وہ کرتی ہے. تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی, اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے, بھائی بیگم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی. ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ, ٹھیک ہے نا, فلاں کو جا کے دیکھ, تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے, میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا, میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے, ایسے تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں ایسے. میں نے کہا شکر کرو بھائی, ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں, حاجی نمازی, بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو, چلو واجبی پردہ تو ہے نا, کم از کم زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ. کیونکہ مسائل ہے نا, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں, وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ. کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے, آپ کو بتا دوں میں, شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت, جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا, تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو, عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا, وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیحدگی, پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی, یہ تو یہ بھی کرتی تھی, یہ تو یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا, پھر آپ کو کہ یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی, اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو, اب نئی کی خوبیاں دیکھو. لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں, اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں, اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی, آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں, کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا, اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے, اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ, ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں, ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی. تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں, یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو ہیں, جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوٹل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا ہو اور اس کے تجربے ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے مینیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے. ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو مینیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا, اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے. 4 آدمیوں کو آپ ذرا 3 دن کے لیے بٹھا دو, پھڈا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کھانے پہ الگ پھڈا ہوگا ان کا,
آج یہ پکے گا وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا, اب تو آرڈر ہی چلا, ہوتا ہے لازمی ہوگا. یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڈے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں نا, بیٹھے گٹر کے ڈھکن پہ 2-4 گپ شپ لگائی, بات کی, پھڈا ہونے سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں الگ. 3-4 دن کسی کے ساتھ رہو, ایک ہدف ہو, تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے آپ کے, چھوٹی چھوٹی باتوں, کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. بہت دیکھیں ہم نے, 1 سال کی جماعت ہوگی, پیدل جماعت ہوگی, گرمیاں ہوں گی, گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں پتی, امریکہ سے آیا ہوا آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا, اس نے لوٹے سے استنجا کر رہا ہوگا, وہ ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے, بہرحال لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا, استنجا کر رہا ہوگا. تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی؟ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ 2-4 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی؟ بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف, کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے, اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں, اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ, یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے, پازیٹیو, اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ, کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے, یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی, جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا, پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی صلواتیں ہیں, باہر بھی صلواتیں ہیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا, چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا, کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں, وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو, جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا, کوئی فالج میں نظر آئے گا, کوئی ڈائلسس پہ ہوگا, کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا, عیدی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا, بیان سے فارغ ہو کے تو عیدی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے. قبرستان میں تو اصل میں اس لیے برت نہیں ہو رہی, وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا, نظر تو آ نہیں رہا وہ. جب آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں, ہم یہ کریں گے, ہم یوں کریں گے, ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے, ایک اور ہو جائے, طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں, ذرا آباد علاقہ ہے, اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے, اور پھر ایک سر دبائے گی, دوسری پاؤں دبائے گی, ٹھیک ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے, میری خدمت, وہ کپڑے وپڑے اس طرح نہیں ہوتے, تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, وہ اس طرح کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو, کیونکہ زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں, نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو
آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے. یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں, خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر, تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے, بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یا نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ, کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکرکندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکرکندی بیچ رہے ہیں, شکرکندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ ایک 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑھی میں صدائیں لگا رہا ہے, دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت. اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح شام برا بلا کہتے ہیں نا, ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, تو روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر, یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکا آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, ضرور تھوڑی سارے, وہ تو بیچارے چندے کو اللہ مال دے دیتا ہے. بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں, لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے, کبھی اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا, اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں 1 مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں 1 مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی, کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں, اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے,
بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے یہاں. تو جن کے یہاں ہوتا ہے ان کے یہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے, بزرگ ہی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر, تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے, تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کم وقت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری سانس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے, منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو, میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں, اس کو پیزا کھلا دیں, تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی, لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا. تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے, ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی.